बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान और मुमताज तजिया निगार मोहम्मद फैसल खान साहब से हुआ है। फैसल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, पाकिस्तान के हवाले से विकीलीक्स के इंकशाफात पर गुफ्तगू हो रही है। ये जो पाकिस्तान के ताल्लुक से विकीलीक्स ने जो इंकशाफात किए हैं, इनके बारे में आप मजमूई तौर पर आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, विकीलीक्स की जो हालिया इशाअत है, जी। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन इसमें 80% से ज्यादा मालूमात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ताहम 18% की जो मालूमात है या बकाया कुछ केबल्स है उसको किसी खास वजह से तब्दील किया गया है। उसमें अब आप सऊदी हुकूमत को कहते हो या अमेरिका के अपने को जाती मफादात हो, इसके बारे में फिलहाल अभी मेरे पास कोई ऐसी ठोस मालूमात नहीं है। लेकिन ये बात हतमी तौर पे मैं आपसे बता रहा हूं कि 18% मालूमात को ट्विस्ट किया गया है। जहां तक मसला ये है पाकिस्तान, क्योंकि ये तो सारे ही मतलब दुनिया के हवाले से है, लिहाजा मैं पाकिस्तान के पे ही रखूंगा। पाकिस्तान के हवाले से तकरीबन कोई 4000 के लगभग जो है केबल्स उनके हाथ आई हैं, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से मालूमात बहुत सारी हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो देखना ये होगा कि ये लीक्स क्यों हुए हैं और किसने किए। अभी तक इस मसले पे शायद मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई बात की हो, लेकिन जो मेरे इल्म में है वो ये है कि ये असल में लीक्स जो हुए हैं बुनियादी तौर पर ये डिप्लोमेटिक केबल्स का अफशा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद इख्तलाफात का नतीजा है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये डिप्लोमेटिक केबल्स अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शदीद इख्तलाफात का नतीजा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो जंग शुरू की और उसके बाद वो इराक में गया और इराक में जाके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से उन्होंने एक झूठी जंग, सारी दुनिया को पता है कि झूठी जंग उन्होंने छेड़ी, और झूठी जंग छेड़ने के बाद वो जो कुछ सामने आया उससे अमेरिका का एक जो उसका जो फेस है वो सबके सामने आ गया। उसके बाद जो अमेरिका की मईशत पे असर हुआ, जो अमेरिका के में आपने देखा कि रिसेशन आया, वहां पे लोग बड़े इंतहा परेशान हुए। मैं जब वहां गया, कई लोगों से मुलाकातें हुई, तो वहां के जो अमेरिका के खास अहम जो उसकी आप जो समझे कि जो उनकी इकाइयां हैं उनके सिस्टम की, वो अंगत बदश्ता थे कि भाई ये क्या किया इन्होंने, हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर अमेरिका का जो जंगी जुनून जो बढ़ रहा था, फिर अब आपने देखा वो ईरान की तरफ भी चले हैं, अब कभी वो बातें सीरिया की तरफ भी जाती हैं, कभी वो लबनान की तरफ भी जाने लगते हैं, कभी हिजबुल्लाह की तरफ भी जाने लगते हैं। तो असल में वो जो वहां पे अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अब टूट फूट का शिकार हुई और उसके अंदर 3 धड़े बन गए। एक वो धड़ा बन गया जो कि अमेरिका के जंगी जुनून और जंगी पॉलिसी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ था, और एक वो था जिसमें न्यू कॉन्स और वो लोग वो इंतहा पसंद थे जो कि बुश की और अमेरिका की साबिका जो जंगी पॉलिसियां उनको जारी रखना चाहते थे। ये असल में उनके दरमियान एक टकराव की वजह से हुआ है। अब मैं इसको दूसरे अल्फाज में आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह KGB के अंदर टूट फूट का शिकार हुआ था, आज अमेरिका के अंदर CIA, पेंटागन और उनकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर टूट फूट का अमल जारी हो चुका है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही थी, मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं, जो कंदील साहब ने बात कही थी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे देखिए 2 चीजें सामने आई हैं कि इसमें अब कोई शक नहीं कि सारी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका के सिफारतखाने जो हैं सारी दुनिया में जासूसी करते हैं और सफारती आदाब के खिलाफ हैं। और इस इक़दाम के विकीलीक के इस इक़दाम से ईरान के उस मौक़िफ़ की तायीद हुई जिसके तहत उसने अमेरिकन सिफारतखाने को जासूसी का अड्डा करार देकर बंद किया था। सारी दुनिया ने शोर किया था कि ईरान का इक़दाम गलत है, लेकिन आज विकीलीक्स के इस जो सामने इंकशाफ आता है, इससे ये बात वाज़ेह हुई कि ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइन पर रहिए। आप लाइन पर हैं जनाब? जी 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 जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, मुझे तो नहीं पता कि वो तजिया निगार किस पस मंजर में ये बात कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं मैं इस हवाले से ये कहूंगा, क्योंकि कुछ विकीलीक्स की मालूमात जो है उसकी जो सोर्सेज है वो मेरी मालूमात भी है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि कुछ मालूमात को इन्होंने ट्विस्ट किया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो विकीलीक्स के कुछ लोगों ने ब्रसल्स में और
گزشتہ دنوں جب میں اسٹاک ہوم سویڈن گیا تھا تو وہاں سے انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں اور وہ باتیں بھی اس لیکس کے اندر شامل ہیں، لیکن ان کو توڑا مروڑا گیا ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہ بات ہے. لیکن جہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وکی لیکس کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر جو اینٹی وار لابی ہے، جو اینٹی وار ایلیمنٹ ہے، اور جو امریکن کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ان کی خفیہ ایجنسیوں میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، انہوں نے وہ اس کو لیک آؤٹ کیا ہے. اور جو وکی لیکس والے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ تو ابھی میرے خیال سے شاید کچھ 7 یا 8 سال پہلے سے انہوں نے اپنا ایک ویب شروع کیا ہے. اور دوسرا دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں، آپ نے بھی پہلے بھی ایک بات کی تھی لندن میں ایک صاحب سے کہ جو لوگ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے حوالے سے چیزیں بڑی کم آئی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امریکہ نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ اپنے دوست ملکوں میں بھی کرائی ہے اور اپنے دشمن ملکوں میں جہاں جہاں امریکہ کے معاملات تھے وہاں اس نے جاسوسی کی. اسرائیلی کے اندر جو تل ابیب کے اندر جو امریکن سفارت خانہ ہے وہاں تو اس نے کوئی جاسوسی نہیں کی، تو وہاں کیبل کیسے لیک آؤٹ ہوتے؟ کیونکہ وہاں تو امریکہ تو بیس ہی اسرائیل اور اسرائیلی نظریات پہ کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل میں جو ہے امریکی سفارت خانہ اسرائیلی سیاستدانوں کے ساتھ یا اسرائیلی بیوروکریٹ کے ساتھ یا وہاں کے بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں ان کو چائے کی پارٹی پہ بلائے، ان کو دعوتوں پہ بلائے اور ان سے راز و نیاز کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کام تو انہوں نے وہاں پہ کرنا تھا جہاں سے ان کو جاسوسی کرنی تھی اور جہاں انہوں نے لینے تھے. تو یہ اصل میں بات ہے کہ اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے معاملات بہت کم ہے، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ تقریباً ایک ہی سکے کی 2 تصویریں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک یہ فائدہ ہے امریکہ کا، میں نہیں سمجھتا دوسرے تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن جو میری معلومات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیے ان تمام لیک سے ایک بات تو بڑی واضح ہوئی ہے کہ دوسروں کے ملک میں امریکہ جاسوسی کرتا ہے، پاکستان کے معاملات میں خاص طور پر مداخلت کرتا ہے. یہ اب دوسری بات ہے کہ ہمارے سیاستدان پاکستان کے اتنے مطلب ان کی اتنی سوچ نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، یا ان کو امریکہ کی دوستی سے زیادہ کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں، مالی جسے کہتے ہیں کہ مفادات ملتے ہیں، جس وجہ سے وہ اپنے تمام راز امریکہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن تمام معاملات کو اگر آپ دیکھیں ایک وائڈل پکچر میں تو اس سے امریکہ کا چہرہ مسک ہوا ہے. کیونکہ اب دیکھیے امریکہ نے جیسے ترکی کے حوالے سے بات کی ہے، 2-4 اور ملکوں کے حوالے سے بات کی ہے. ابھی پرسوں میری شام کو ایک ترک ایمبیسڈر سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت اچھا سمجھتے تھے کہ بھائی ابھی جو اسرائیل کے ساتھ ہمارا معاملہ چلا تھا اس کے اندر انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف یہ انہوں نے دوہری پالیسی کی، جیسے قندیل عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ منافقانہ رویہ، اصل میں اس سے امریکہ کا ایک منافقانہ رویہ سامنے آیا ہے. ہاں ایک پوائنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے امریکہ کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ شاید امریکہ یہ پوائنٹ ریز کر سکتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں یا زیادہ تر جو وکی لیکس نے جن ممالک کے ساتھ ایران وغیرہ کو چھوڑ کر، کیونکہ ایران میں تو خیر آپ کو پتا ہے نہ انہوں نے جاسوسی کی ہے اور نہ ایران والے انہیں کرنے دیں گے کیونکہ وہ ایک مستحکم قوم ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھیے ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں مداخلت کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، بلکہ آپ کے سیاستدان، آپ کے بیوروکریٹ، آپ کے آرمی والے سارے آ کے ہم سے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں، لہذا ہم مداخلت کرتے ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک حیثیت ہے یونی پاور کی ایک یونی پاور طاقت کے ذریعے سے، تو لہذا ہم مداخلت کرتے ہیں. یہ ایک چیز کا شاید اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے. باقی میں سمجھتا ہوں اس کا چہرہ مسک ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ جناب. ہاں صاحب جناب، یہ پاکستان کی اندرونی سیاست پر یہ جو انکشافات ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے جی، اندرونی سیاست پہ تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ خاص اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ پاکستانی سیاستدانوں کو آپ جانتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں بھی، ایران ٹی وی پہ بھی اور کئی غیر ملکی میڈیا پہ میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے 70 سے زائد سیاستدان جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنٹوں کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے کوئی پاکستان سے جو مجھے چھوڑا ہے میں نے کوئی سیاستدانوں کی وجہ سے ہی چھوڑا، ملٹری نے مجھے نہیں بھگایا. در حقیقت یہ ہے کہ عوام کے اوپر جو اس کے البتہ ایک اثرات آئیں گے، کیونکہ عوام جو پہلے ہی امریکہ سے متنفر تھے تھوڑا سا، اور وہ امریکہ کی پالیسیوں کو، جیسے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور یہ دوسرے تیسرے جو معاملات تھے پاکستان کے اندر، جو بار بار نیوکلیئر کے حوالے سے جو دھمکیاں دی جاتی ہیں جس کا میں پہلے 5-6 مہینے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو عوام پہ اثر تھوڑا سا پڑے گا. عوام جو ہے امریکہ سے مزید دور ہوگی. سیاستدانوں کا تو میں کہتا ہوں کہ جیسے بارہا میں کہتا ہوں کہ تو چکنے گھڑے ہیں کہ تو خود امریکہ کے ساتھ رہیں، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ پرانے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ کا ایک بہت بڑا مشہور اخبار ہے امریکن کرونیکل، اس کے اندر 7 مہینے پہلے میں نے تمام باتیں کہہ دی ہیں. یہ تمام باتیں جو آج وکی لیکس کے اندر آئی ہیں یہ تقریباً ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں.
تو پاکستان پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں سیاستدانوں نے حکومت چلانی ہے، وہ آج بھی امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور کل بھی رہیں گے، اور اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ امریکن ایجنسیوں نے پاکستان کے ہر محکمے کے اندر اپنی پینیٹریشن اتنی کر دی ہے کہ نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر اس کے حکومتی سطح پر تو خیر اس کے کوئی نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یا حکومت کی کرپشن کی باتیں جو دوسری طرف سے عام ہو رہی تھیں، وکی لیکس کے ذریعے سے بھی عام ہو گئی ہیں، تو جیسا کہ وہ قندیل صاحب نے بھی کہا اور لندن سے جو ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی کنفرمیشن ہو گئی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید حکومت پہ کوئی مزید دباؤ آئے اور یہ حکومت جو پہلے چل چلاؤ تھی زیادہ ہو جائے، لیکن بحیثیت مجموعی کوئی ایسا بڑا اثرات جو ہے پاکستان کی سیاست پہ سے نہیں ہوں گے۔